لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنے مضامین بیان فرمائے ہیں ایک مضمون ایسا ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی. اس سے زیادہ کسی مضمون کو سمجھانے کی قسمیں اٹھائی ہیں پورے قرآن کریم میں میرے علم کے اس کے علاوہ کوئی مضمون نہیں. اب آپ خود اندازہ فرمائیں یہ مضمون اتنا اہم ہوگا کہ جس کو بتانے کے لیے اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہیں. 7 بھی بنتی ہیں 11 بھی بنتی ہیں. 11 قسمیں کیسے ہیں 7 قسمیں کیسے ہیں آپ اس پر توجہ فرمائیں تو بات سمجھ آئے. آپ ذرا ملیں والشمس وضحاها انتہا ہے والشمس وضحاها ایک والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. کتنی ہوگی؟ 7. اور آپ تھوڑا سا فرق کریں تو 11 بن جائیں گے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 بھی ہیں اور 7 بھی ہیں. سورج اور اس کی روشنی الگ الگ قسم ہو 11 بن جائے گی. سورج اور اس کی روشنی کی قسم ایک ہو تو پھر 7 بن جائے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک آیات کی تفسیر نہیں لے جاؤں گا ورنہ اس پر وقت سے جب تفسیر شروع ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی والشمس وضحاها قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی. والشمس وضحاها والقمر اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد ہے. جب 15ویں چاند کی ہوتی ہے تو سورج غروب ہوتے ہی چاند طلوع ہو جاتا ہے. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب اچھی طرح روشنی ہو جائے. والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها اور قسم ہے رات جب اچھی طرح وہ چھا جائے. کمال کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. کمال کی کمال. والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی. حکیم علامہ تھانوی کہتے ہیں قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. یہ ما بمانا من ہے مراد اللہ کی ذات ہے. میں اب اس میں علمی نکات بھی نہیں جا رہا. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
یا قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے کی، پیار قرآن میں آپ دیکھیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان اور اس کو درست کرنے کی، یا قسم ہے انسانی جان اور اس کو درست بنانے والے کی۔ یہ 7 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت مضمون سمجھا رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، توجہ رکھنا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایک ہے گناہ کا تقاضا، ایک ہے گناہ کے تقاضے کو کنٹرول کرنے کی طاقت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ 7 قسمیں اٹھا کر بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے ہر آدمی کے مزاج، فطرت، طبیعت میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے، فجور، اور کنٹرول کی طاقت تقویٰ یہ بھی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آگے قَدْ أَفْلَحَ، یہ جواب قسم، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ 7 قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی، کامیاب وہ شخص ہوگا جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا، أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور مراد وہ شخص ہوگا جو خود کو نفس کے تابع کر دے اور خود کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اور پھر فرمایا وَتَقْوَاهَا۔ پہلے فجور گناہ کی طاقت بیان فرمائی اور پھر تقویٰ اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت بتائیے۔ بات تو سمجھنا کہ ہر انسان کی طبیعت میں ہم نے گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور تقاضا گناہ کا رکھ کے کنٹرول کی طاقت بھی دی ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھائی اگر آدمی کی طبیعت میں گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو تو پھر ترک گناہ تقویٰ ہی نہ ہو۔ ترک گناہ تقویٰ تب ہوتا ہے جب انسان کی طبیعت میں گناہ کا تقاضا ہو۔ یہ بات اگر سمجھ آئے تو ہمارے کتنے سوال ختم ہوتے ہیں۔ ہم سے بہت سے لوگ جن کا بیت کا تعلق ہے، طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، ان کو الجھن ہوتی ہے، الجھن بس میرے اندر گناہ کا تقاضا بہت ہوتا ہے، گناہ کے خیال بہت آتے ہیں، گناہ کرنے کو دل بہت کرتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ آپ یہ دعا کریں کہ آپ کا دل گناہ کو کرے ہی نہ، یہ تو ممکن نہیں، آپ تو فرشتے بن جائیں گے، فرشتے دعا کر نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے گناہ کا تقاضا ہونا، اس پر پریشان نہ ہو، تقاضا گناہ پر عمل ہو جائے تو اس پر پریشان ہو۔ تقاضا گناہ کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو گناہ کا تقاضا نہ ہو یہ تو کوئی فرشتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ آپ بازار جائیں گے، نامحرم عورت آئے گی، دیکھنے کو دل کرے گا، لیکن دیکھنے بولو دل کرے گا کیا؟ دل نہ کرے اور نہ دیکھے، یہ کون سا تقویٰ ہے؟ تقویٰ یہ کہ دل کرے اور پھر نہ دیکھے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ میرے شیخ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے جب بازار میں جائیں، نامحرم عورت سامنے آئے اور دل میں دیکھنے کا تقاضا ابھرے، اپنی زبان سے یہ شعر پڑھا کرے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جگر مراد آبادی شاعر بھی تھا، شرابی بھی تھا، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ تھانہ بھون میں آیا، شام پہنچا، تھوڑی تھوڑی شیب بڑی ہوئی تھی۔ صبح حضرت تھانوی کی خدمت میں حضرت میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، حضرت تھانوی فرمان لگے وہ جو تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑی تھی تم نے وہ بھی بڑھا دی، ایسا کیوں کیا؟ اب جگر شاعر تھا، شاعرانہ جواب دیا، اس نے کہا حضرت آپ حکیم الامت ہیں، آپ ادھر دیکھیں، آپ حکیم
شیپ کے ساتھ آتا تو آپ سمجھتے شاید جگر نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے داڑھی رکھی نہیں تھی، بس کل شیو نہیں کرا سکا، تو میں چاہتا ہوں میری پوری بیماری آپ کے سامنے ہو، اب میں آپ علاج کروں۔ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں داخلہ ہو گیا، گناہ سے توبہ ہو گئی، شراب کو چھوڑ دیا، پھر واپس پہنچا، حالت غیر ہو گئی، مرنے لگا، میڈیکل بورڈ بیٹھا، چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر جگر مراد آبادی سے کہا آپ شراب نہ چھوڑیں ورنہ مر جاؤ گے، زیادہ نہ پیو، تھوڑی تھوڑی پیو، تھوڑی تھوڑی، تاکہ زندہ رہ سکو۔ جگر مراد آبادی کو چوٹ لگ چکی تھی، خانقاہ کا مدر چکھ لیا تھا، شیخ کامل کے ہاتھ میں بیعت ہو چکی تھی۔ جگر مراد آبادی کہنے لگا اگر میں تھوڑی تھوڑی شراب پیوں، تمہاری میڈیکل کیا کہتی ہے میں طبعی، فطری اور نیچرل طور پر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا 10 سال تک ہماری میڈیکل رپورٹ کے مطابق تم جی سکتے ہو۔ اب جگر مراد آبادی کا جواب سننا، وہ کہنے لگا میں اللہ کو ناراض کر کے 10 سال جیوں، اس سے بہتر ہے اللہ کو راضی کروں اور 1 سیکنڈ کے بعد مر جاؤں۔ میں خدا کو ناراض کر کے نہیں جی سکتا، اللہ کو راضی کر کے جینا چاہتا ہوں۔ یہ جگر مراد آبادی تھا۔ یہ جگر مراد آبادی کا چرچا ہوا ہے، لیکن دینی چرچا حکیم علومت تھانوی کی نسبت کے بعد ہوا ہے۔ یہ جگر مراد آبادی کہا کرتا تھا بس میرا کمال اتنا ہے اے جگر، بس اتنا میرا اتنا کمال ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ تو اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور 7 قسمیں اٹھائی ہیں، چھوٹی قسمیں نہیں۔ آپ اس بات پر تعجب ہوگا جو لوگ عقیدہ توحید پہ زور دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، شرک کا رد کرتے ہیں، قرآن رد سے بھرا پڑا ہے، عقائد کی بات کریں گے قرآن عقائد سے بھرا پڑا ہے، دعوت تبلیغ کی بات کرنے والا کہے گا قرآن دعوت سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے زور کیا ہے کہ 7 قسمیں خدا نے کس مسئلے پر اٹھائی ہے؟ جس مسئلے پر 7 قسمیں اٹھائی ہیں، آج اس کی اہمیت کتنی ہے؟ آپ پورے ڈویر مالاگڑھ میں دیکھ لیں خانقاہیں کتنی، آپ ڈویر مالاگڑھ میں دیکھ لیں ذکر کتنا ہے، پورے ڈویر میں دیکھ لیں بیعت اور طریقت کتنی ہے۔ آپ تو طریقت اور بیعت کو بریلویت اور بدعت سمجھتے ہیں، اور اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ آدمی خود کو بدلے، گناہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر خدا سے معافی مانگے، تو اس بات کی محنت نہیں ہوتی کہ تقاضۂ گناہ ختم ہو جائے، اس بات کی محنت ہوتی ہے کہ تقاضۂ گناہ پہ عمل کرنا انسان چھوڑ دے، بس یہ اپنا مزاج بنا۔ آپ حضرات کے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمارے پنجاب میں قصہ بطور لطیفہ مشہور ہے، لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں نا، گناہ کا خیال نہ آئے، بس اسے نہ آئے، کسی کو دیکھنے کو دل نہ کرے، فلم کو دل نہ کرے، گانے کو دل نہ کرے، دل کرے گا سننا نہیں، دل کرے گا دیکھنا نہیں ہے، دل کرے گا شراب پینا نہیں ہے، دل کرے گا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ لڑکیاں دیکھنا نہیں، دل کرے گا شراب نہیں پینا، دل کرے گا گناہ نہیں کرنا، دل کرے گا نفرت برتی سے، یہ نہیں کہ دل ہی نہ کرے۔ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک پنجابی اور پٹھان 2 دوست تھے، تو پٹھان کو پنجابی نے دعوت دی، اس نے کہا بھائی زموں کا پیر صاحب راگ لے، ہمارے پیر صاحب آئے تو اس کی بیعت کرو، ذکر کرو، پیر صاحب کا دیدار کرو۔ تو خان صاحب نے پوچھا، اس نے ابو سے پوچھا بھائی نا یہ پیر صاحب کسے کہتے ہیں، پیر کسے کہتے ہیں؟ اب پنجابی سے کہنے لگا پیر صاحب اسے کہتے ہیں جو بند کمرے میں بیٹھا ہو، وہ 10 سال عورت بھی ہو اور اس کو دل نہ کرے، گناہ کی خواہش نہ ہو، ہم اس کو پیر صاحب کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہو اس کو تو پیر صاحب کہتے ہیں، ہم تو اس کو ہجڑا کہتے ہیں، ہم تو اس کو ہجڑا کہتے ہیں، اس کو تو پیر صاحب کہتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس بہت ہے۔
بات اس کی غلط نہیں ہے، بات سمجھو، میری بات پہ ہنسو مت۔ ہمارے یہاں ظلم کیا ہے، جب لوگ کسی کو پیر بناتے ہیں تو ان سے اپنی عورتوں کا پردہ نہیں کراتے، پیر صاحب جب پیر بناتے ہیں پھر اس کو گھر میں داخل کرتے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہے۔ پیر صاحب کا کیا مانا؟ اس کے اندر گناہ کا تقاضا نہیں ہے، اس کے اندر گناہ کی خواہش نہیں ہے۔ جس طرح خواتین کا نامحرم سے پردہ ضروری ہے، آپ کے پیر صاحب اور مولانا صاحب سے بھی ضروری ہے، آپ کے پیر صاحب سے بھی ضروری ہے۔ جو پیر عورتوں کے پردے خود سے نہیں کراتا، وہ پیر صاحب کس بات کے ہے؟ وہ کس بات کے ولی ہے؟ وہ کس بات کا نیک آدمی ہے؟ خانقاہوں کا وجود کس لیے ہوتا ہے؟ پردہ انتہائی ضروری ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، اللہ نے قسم اٹھا کر یہ مسئلہ سمجھایا ہے، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو گناہ کو چھوڑو، گناہ کو چھوڑو، گناہ سے نفرت کرو اور گناہ سے جان چھڑاؤ اور اپنی زندگی تقوی پر لاؤ۔ اس کی وجہ موت کے بعد ایک ٹھکانہ جنت کا ہے، ایک ٹھکانہ جہنم کا ہے۔ جنت میں پاک لوگ جائیں گے، جہنم میں ناپاک لوگ جائیں گے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو خود کو گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ ناپاک آدمی جنت میں کبھی نہیں جاتا، جنت میں وہی جائے گا جو پاک آدمی ہو۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک الجھن ہوگی، طلباء علماء کے ذہن میں شاید ایک سوال آئے، عوام کے ذہن میں آئے کہ جنت میں وہ جائے گا جو پاک ہو، جو گناہ کرتا ہے وہ ناپاک ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا کیا مطلب کہ فاسق مسلمان میں جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، کافر کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے اور جو مومن فاسق ہے ہو سکتا ہے اللہ کرم سے معاف کرے، ہو سکتا ہے کسی کی شفاعت قبول کر لیں، کسی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیں۔ لیکن اگر قانون کے مطابق کافر جہنم میں گیا، قانون کے مطابق مسلمان فاسق جہنم میں گیا، جہنم کی تکلیف کافر کو بھی ہوگی، جہنم کی تکلیف مسلمان کو بھی ہوگی، لیکن کافر کو جو تکلیف ہوگی اس کو عذاب کہتے ہیں، اور جو مومن کو تکلیف ہوگی اس کو عذاب نہیں کہتے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ عذاب کا معنی ہوتا ہے ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا، اس کی تذلیل، توہین اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ کافر کو ذلیل کرتے ہیں، مومن کو کبھی ذلیل نہیں کرتے۔ کافر جہنم میں جائے گا اہانت کے لیے، آپ کو حوالے چاہیے تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے تحت تفسیر عثمانی دیکھیں۔ آپ کو حوالے چاہیے وَيَخْلُقُ فِيهِ مُحَانًا، اس کے تحت بیان قرآن دیکھیں۔ آپ کو حوالے چاہیے تو جزائے کو نجات کل کفور، اس کے تحت آپ معرف القرآن دیکھ لیں، آپ کو حوالے مل جائیں گے جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ میں ہر جگہ پر کہتا ہوں، میں مسلک اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں، میں اکابر کے علوم کو بیان کرتا ہوں اور جو مشکل ہو اس کی شرح کرتا ہوں، وہ نئی بات نہیں کہتا۔ تو کافر کو جہنم میں اللہ کو بھیجیں گے بولو جی عذاب، اور مومن کو تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ مومن نے جو گناہ کیے، اس نے توبہ سے پاک ہونا تھا، توبہ نہیں کی، جانا جنت میں ہے، اب پاک کیسے کریں گے؟ جہنم کی سزا دیں گے، پاک کریں گے اور پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جہنم کی سزا اور آگ میں جا کر پاک ہونے سے بہتر ہے ہم توبہ کریں اور پاک ہو جائیں۔ یہ آسان کام ہے، توبہ کریں اور پاک ہو جائیں، اس لیے کہ جب توبہ کریں گے اللہ رب العزت کا نظام بہت عجیب ہے، بہت عجیب قانون ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں عدالتیں بس اوقات مجرم کو معاف کر بھی دیتی ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں بندہ توبہ کرے نا تو اللہ بھی معاف کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے کسی ملک کی قانون کو چیلنج کیا اور کہیں جگہ پہ کسی حکومت کے دائرے کے خلاف ٹکرایا اور بعد میں ہتھیار پھینک بھی دیے، معافی مانگ بھی لی، گورنمنٹ نے معاف
مؤخر بھی دیا، اس بندے کا ریکارڈ رہتا ہے، ریکارڈ ختم نہیں ہوتا، ریکارڈ باقی رہیں گے، یاد رکھنا ریکارڈ ختم نہیں ہوتے۔ اگر تو بندہ ڈکیتیاں مانگتا تھا اور حکومت کے لیے تو خود کو پیش کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تو سرنڈر ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی، ریکارڈ ختم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ چوریاں کرتا ہے، وہ تبلیغ والوں کے ہاتھے چڑھ گیا، 4 ماہ لگائے، توبہ کی، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا ریکارڈ ختم نہیں ہوتا۔ اگر اس محلے میں چوری ہو جائے تو ایسا جو صاحب کہیں گے کوئی اس کو بھی بلاؤ، گرا والا چور نشتہ اس کو بھی بلاؤ۔ اب اس نے تب داڑھی رکھ لی ہے، اتنے کا وہ نہیں کرتا، لیکن چوروں کا پتہ تو ہوگا نا، بلاؤ اس کو۔ ریکارڈ میں وہ لکھا ہوا ہے چور صاحب، اگرچہ وہ بدل گیا ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا ہوں، حکومت کسی مجرم کو معاف کر دے، ریکارڈ ختم، اور اللہ کی عدالت اذا تاب العبد، جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، انس اللہ ذالک الحفظ، اللہ وہ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو بلا دیتے ہیں۔ وَمَعَلِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، جس زمین پہ کیا اللہ اس کو بلا دیتے ہیں۔ وَجَوَارِحَهُ، جن اعضاء سے گناہ کیا اس کو بلا دیتے ہیں۔ قیامت کو یہ گواہ ہے، یا اعضاء گواہی دیں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ، اللہ قرآن فرما رہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ اور پاؤں بلا دیتے ہیں، فرشتے کرام کاتبین بلا دیتے ہیں۔ جس زمین پر گناہ کیا اللہ اس کو بلا دیتے ہیں۔ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ شَاهِدٌ بِذَنبِهِ، یہ خدا کے پاس قیامت کے دن آئے گا، اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حکومتیں معاف کرتی ہیں، ریکارڈ ختم نہیں کرتی، اور اللہ جس کو معاف کرتے ہیں ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں، اللہ ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آؤ ہم گناہ سے توبہ کریں، اپنے ریکارڈ اللہ کی عدالت سے ختم کریں۔ مجھے بھی توبہ کی ضرورت ہے، آپ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اتنے کریم ہیں، بندے کو تعجب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ توبہ کرو، آپ قرآن کریم پڑھو، لیکن جب اللہ توبہ کا حکم دیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ نہیں فرمایا اور فاسقوں توبہ کرو، اور مجرموں توبہ کرو، اور گناہگاروں توبہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا، ایمان والوں توبہ کرو۔ اللہ نے یہاں بھی گناہگار کی عزت میں پردہ ڈال دیا، پردہ رکھ دیا۔ ایمان والا میں بھی ہوں، یہ بھی ہے، داڑھی والا بھی ہے، داڑھی بڑھا بھی ہے، شرابی بھی ہے، نیک بھی ہے، سارے ایمان والے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا تو توبہ کر، شراب پیتا ہے تو توبہ کر، سود خور ہے تو توبہ کر۔ اب اگر اللہ یوں فرماتے تو کتنے لوگ چھپ کے چوریاں کرتے تھے، چھپ کے گناہ کرتے تھے، آج ان کی یہ جرم کھل جاتے، اللہ نے پردے ڈال دیے، فرمایا ایمان والوں سارے توبہ کرو، سارے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن نے گناہ کیے تھے اللہ نے ان کا پردہ رکھ لیا ہے، 47 فرما دی۔ اللہ کتنا کریم۔ ایک بات پہ آپ بہت حیران ہو گئے، اللہ رب العزت بندے کے پردے کیسے رکھتے ہیں۔ دیکھو، ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لے، حقوق اللہ تو معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ میں عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق اللہ توبہ سے۔ بعض ایسے گناہ ہیں، چاہیے تھا وہ حقوق العباد میں شامل ہوتے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا حقوق العباد کی بجائے اس کو حقوق اللہ میں شامل کر کے بندے کی پردہ داری کی۔ آپ کو کیسے؟ اگر کسی شخص نے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے، میں یقین فرمایا مجھے مثال دیتے میں ڈر لگتا ہے، شرم بھی آتی ہے، حیا بھی آتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اس کو بیان کیے بغیر چارہ نہیں ہے، مجبور ہو کر میں ایسی بات کہہ دوں بندہ بات سمجھے۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص فیکٹری بناتا ہے، اس میں کسی عورت کو ملازم رکھتا ہے، اس عورت سے زنا کرتا ہے، وہ مجبور ہو کے کرتی ہے کہ میرے پیٹ کا مسئلہ ہے، میری تنخواہ کا مسئلہ مجھے نکال دے گا۔ خدا نے کسی غریب عورت کو گھر میں نگرانی رکھتا ہے، اس سے بد کرداری کرتا ہے، وہ بیچاری نہ چاہتے برداشت کرتی ہے، میں غریب عورت کو کہاں جاؤں گی؟ آپ بتاؤ یہ حق بندے کا ہے یا اللہ کا ہے؟
زیادتی عورت کی ہو رہی ہے، حق کس کا ہے؟ اللہ کتنا کریم ہے، زنا کو خدا نے حق العبد میں نہیں حق اللہ میں شامل کیا ہے۔ جب آپ توبہ کریں گے اس عورت سے معافی نہیں مانگی، خدا سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ کتنا خدا نے پردہ رکھا بندے کا، کیوں؟ آپ بتاؤ، اگر ایک شخص نے جوانی میں ایسی حرکت کر لی ہے، اب اس کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، کوئی اس نے ایسی خاتون رکھی تھی، اس نے عزت لوٹ لی تھی اس کی، اور اس کی شادی ہو گئی، اپنے گھر چلے گی، بچوں کی ماں بن گئی، 10 سال گزر گئے، یہ جوان تھا بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، اس کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ اگر اللہ اس کو حق اللہ کی بجائے حق العبد رکھتے تو یہ بندہ اس عورت کے باہر دروازے کے باہر کھڑا ہوتا، کیوں آئے ہو؟ کتنا حشر ہو، کیوں آئے ہو؟ اس کے شوہر کو پتہ چلتا کیوں آئے، اس کی اولاد کو پتہ چلتا کیوں آیا، اس کے محلے کو پتہ چلتا کیوں آیا، خاندان کو پتہ چلتا کیوں آیا، اس بابا جی کی اولاد کو پتہ چلتا معافی کیوں مانگتا ہے۔ بتاؤ انسان کے پلے کیا رہ جاتا؟ اللہ نے اس بندے کے حق کو حق اللہ بنا لیا ہے، بس مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں۔ بتاؤ اللہ کتنا بندے کا خیال فرمائے، کتنا اللہ بندے پر پردہ داری فرمائے، کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں ہم 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، جو گناہ کیے ہیں وہ طے کریں اور فیصلہ کریں، سبھی میں قلب سے، خلوص سے، سچے دل سے میں بھی نیت کروں، میں بھی توبہ کروں، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اور آپ بھی توبہ کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے فیصلہ کریں ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، بس جو ہو گئے اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ایک تو اس کا اہتمام کریں، اور دوسرا فرائض واجبات سنن موکدہ، اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین اور افضل ترین اور آسان ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے، آپ اس کا اہتمام کریں۔ آپ ایک بات تو بہت تعجب کریں گے، آپ قرآن کریم ذرا کھولیں، مجھے مولانا افتخار صاحب نے بتایا، بڑی خوشی بھی ہوئی کہ یہاں پر یہ بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں، کچھ بچے حفظ بھی کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد قرآن کا درس بھی دیتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، خواتین بھی اس کو لکھتی ہیں، بے حق بندے خوشی ہوتی ہے جب درس قرآن کا ماحول ہو۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے نا تو قرآن کریم میں آپ کو ملے گا مومن اور منافق میں فرق اللہ نے کئی بیان کیے۔ ایک فرق یہ ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، منافق وہ نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، منافق وہ جو ذکر کرتا ہے لیکن تھوڑا کرتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ذکر منافق بھی کرتا ہے لیکن تھوڑا کرتا ہے، مومن ذکر کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا جو ذکر کرتے ہی نہیں؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذکر کرتے ہی نہیں۔ ایک ہے نہ کریں، ہم ذکر کرنے والوں کو الٹا اعتراض کرتے ہیں، ذاکرین کو بیوقوف سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کو اگر لوگ پاگل کہیں نا، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون، خدا کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے تمہیں پاگل کہیں، پاگل، یہ پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو۔ آج اس کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ میں اس پر زیادہ روایات تو نہیں پڑھتا، میں صرف 2 حدیثیں سنا کر اپنی بات ختم کر کے تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ نمبر 1 حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے کن سے؟ لوگوں سے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے لوگ نا۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ قیامت کو کھڑا کریں گے، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، ان کے چہرے پر چمکتا نور ہوگا، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تو ان کی پہچان یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کریں گے، من قبائل شتیٰ،
ذکر کریں گے اللہ ان کو قیامت کے دن موجوں کے ممبر عطا فرمائیں گے اس ذاکرین کی قوم کو جو مختلف قبائل اور مختلف شہروں سے جمع ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث ہم جو ذکر کریں گے تو مسجد میں کریں گے نا، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، کہاں ذکر کریں گے؟ مسجد میں۔ حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک سوال کریں گے کہ آج بتاؤ من اہل الکرم، اہل کرم کون ہے؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے آج لوگوں کو پتہ چل جائے گا لیعلم اہل الجمع من اہل الکرم، آج پوری دنیا کو پتہ چلے گا اہل کرم کون ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من اہل الکرم، آپ بتا دو اہل کرم کون ہے۔ اللہ کے نبی کے جواب سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اہل کرم وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہاں ذکر کرتے ہیں؟ مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اہل کرم قیامت کے دن خدا ان کو اعزاز بخشے گا۔ ہمارے اکابر کا طریق ہے، ہمارے اکابر کا طرز ہے، ہمارے اکابر کے 4 سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے ہر سلسلے کا ایک خاص ذکر کا طریق ہے۔ شیخ الحدیث محمد زکریا نور اللہ مرتضی یہ ذکر کروایا کرتے تھے سلسلہ چشتیہ، اور سلسلہ چشتیہ کا طریقہ وہ 12 تسبیحات ہے، 2 تسبیحات ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے۔ پھر 4 تسبیحات ذکر اثبات، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ پھر 6 تسبیحات اسے کہتے ہیں ذکر اسم ذات 2 ضربی، ذکر اسم ذات، اسم ذات کا معنی اللہ کا ذکر، 2 ضربی کا معنی ضربوں کا معنی ہوتا ہے جھٹکا دینا، اپنے دل پہ جھٹکا دے کر کے اللہ 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 اللہ، یہ 2 مرتبہ اللہ کہے لیکن شمار 1 ہوگا۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ ذکر اسم ذات 1 ضربی، اللہ اللہ اللہ۔ یہ 12 تسبیحات ہیں جو ہمارے اکابر سے ثابت ہیں اور ہمارے مشائخ کی خانقاہوں میں ہوتا تھا۔ آج نہ ہو، میں اس کا جواب دے نہیں ہوں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے دور میں مرکز نظام الدین بغلہ والی مسجد انڈیا میں تہجد سے لے کے اشراق تک ذکر ہوتا اور جہر ذکر ہوتا۔ حکیم علمت تھانے کی خانقاہ میں فجر کے بعد جہر بھی ہوتا، سر بھی ہوتا۔ مولانا گنگوئی کی خانقاہ میں ذکر جہر ہوتا، حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں ذکر جہر ہوتا۔ اور آج ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جہر ذکر کرنے کو کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی بریلویت کہتا ہے، کوئی رد کرتا ہے۔ میرے دوستو اپنے اکابر کا طرز مت چھوڑو، ہماری خوشبختی اور نیک بختی ہوگی اپنے اسلاف اور اکابر کے صحیح اعمال آئندہ نسلوں تک منتقل کر دو۔ اللہ ہمیں ان کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ملک اور پوری دنیا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ آج بیان سننے کے لیے آئے ہوں گے اور ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ مولانا صاحب عقائد پر بیان کریں گے، فلاں مسئلے پر کریں گے، فلاں مسئلے پر کریں گے۔ ایک بات کان کھول کے سن لیں، آپ نے 2 کام شروع کیے ہیں، نمبر 1 نظریہ، نمبر 2 تزکیہ۔ نظریہ کا معنی عقیدے پر محنت اور تزکیہ کا معنی انسان کے قلوب پر محنت اور تقوی طہارت کی محنت۔ ہمارے جو تحریکیں عقائد پر کام کرتی ہیں وہ تزکیہ پر نہیں کرتی، جو تقوی طہارت بھی کرتی ہیں وہ عقائد پر نہیں کرتی۔ ہم نے دونوں کو جمع کر دیا ہے، عقائد پہ محنت بھی کرتے ہیں اور تقوی طہارت تزکیہ پر محنت بھی کرتے ہیں۔ ہم کل پشاور میرے کئی جگہ پر بیان تھے، صبح 10 بجے وغیرہ بیان تھا، مولانا عبدالقیوم قاری صاحب کیا، 12:30 بجے اکوڑا کٹر بیان تھا مولانا سمیع اللہ صاحب کیا، پھر اس کے بعد سر خانہ بیان تھا زور کے بعد، پھر درمیان وقت اثر مغرب کا جامعہ عثمانیہ پشاور کے، پھر مغرب کے بعد ایک اور جگہ بیان تھا، ختم قرآن تھا، قرآن کریم کی تفسیر کا رقم تھا۔ تو ہم وہاں جامعہ عثمانیہ بیٹھے تھے تو وہاں کے اساتذہ اپنے مدرسے کی کارگزاری سنا رہے تھے، ہمارے مدرسے میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سنانی چاہیے۔ میری عادت
کہ ہمارا بھی مدرسہ ہے، لیکن ہمارے مدرسے میں درجہ حفظ اور درجہ کتب اور درجہ تخصص کے تمام طلباء صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلا سبق درجہ کتب اور درجہ تخصص کا فجر کی نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ بڑی حیرانگی ہو۔ میں نے کہا نمبر 2، اگلی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے علم میں پوری دنیا میں کوئی مدرسہ ہونا، آپ نے مجھے نام بتانا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، پورے عرص میں کوئی آپ کے علم میں مدرسہ ہوتا آپ کو بتانا ہے سوائے میرے مدرسے۔ میں نے کہا جب فجر کی نماز کے بعد نمبر 1 یاسین پڑھتے ہیں، نمبر 2 ذکر بالجہر کرتے ہیں، نمبر 3 اشراق تک تلاوت کرتے ہیں، اور میرے مدرسے میں اشراق تک طلبہ نہیں، محتمم جو میرا چھوٹا بھائی ہے، ناظم تعلیمات، رئیس دارالفتاء، تمام اساتذہ اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اور اشراق کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی مدرسہ نکلتا ہے کوئی آپ کے علم میں ہے؟ آپ دکھا دو۔ لیکن یہ ترتیب ہماری کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ہر بندہ سمجھتے کہ مولانا صاحب ہر وقت لڑتے ہیں، متشدد ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، عجیب بات ہے۔ یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے اصلاحی کام کتنا ہے۔ مجھے استاذہ فرمانے لگے ہمارے یہاں یہ تو ہوتا ہے کہ طلبہ بیٹھے ہیں، میں طلبہ کی بات نہیں کر رہا، میں اساتذہ کی بات کہتا ہوں۔ اساتذہ اشراق تک مسجد میں بیٹھے گا پابندوں، کوئی آپ کے علم میں ایسا مدرسہ ہے؟ بتاؤ کسی کے علم میں؟ ہمارے اشراق تک ہوتا ہے، پھر بھی لوگ ہمارے بارے میں ذہن رکھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں، مزاج میں بڑی تلخی ہے۔ مجھے سن کر تعجب ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کی بےحد خوشی ہوئی کہ جب مولانا افتخار نے یہ بات فرمائی کہ ہماری خواہش ہے پورے خیبر پختونخوا میں المحنت کے دورے ہیں، فکری بیان ہیں، عقائد کے بیان ہیں، میری خواہش ہے کہ ہماری مسجد میں آپ اصلاحی بیان کریں اور اس کو ذکر کی مجلس کرائیں۔ مجھے بےحد خوشی ہوئی۔ ہمارا پرسوں جمعہ کے دن مغرب کے بعد خانقاہ حنفیہ مولانا یہاں تشریف فرمائے خیسر رحمان نعمانی کی کیا تھا، اور کل ہمارا مغرب کے بعد انشاءاللہ خانقاہ حنفیہ پشاور مولانا جمال الدین جو کچھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے، ہمارے پشاور کے امیر بھی ہیں اور میرے مجاز بیت بھی ہیں، خلافت بھی ہے، ان کو بہت خانقاہ کے اندر بیان ہوگا، اور مولانا خیسر رحمان صاحب کی اجازت بھی ہے، ہماری خانقاہ بھی ہے۔ میں کل قاریہ میں تھا تو مفتی صاحب اللہ قاری صاحب کو نے کتابیں دکھائی، میری کتاب نئی آئی ہے صلاۃ و سلام، نیچے لکھے خانقاہ حنفیہ استاذ سرگودا۔ خانقاہ حنفیہ؟ میں نے کہا جی خانقاہ حنفیہ، پیار سے پوچھا خانقاہ حنفیہ اس نام سے پہلے آپ نے خانقاہ نہیں سنی نا؟ میں نے کہا جی خانقاہ حنفیہ، ہم خانقاہ حنفیہ نام کیوں رکھتے ہیں؟ نمبر 1 اس سے مسلک کی جھلک آتی ہے، یہ لوگ اپنے امام کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2 حنیفہ کا معنی ہوتا ہے جب باطل کا شبہ بھی نہ ہو۔ ہم ایسے خانقاہوں کا وجود بنا رہے ہیں کہ جہاں پر بدعت کا شبہ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے خانقاہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بحمداللہ تعالیٰ پاکستان سے باہر بیرون ملک میں خانقاہ حنفیہ کے نام پہ کام شروع ہے۔ مجھے نگاہ اصلاحی بیان کریں۔ میں نے کہا میری تو خواہش ہوگی کہ آپ پورے وقت میں آپ اذان دیں، پورے وقت میں آپ نماز پڑھیں، مختصر سا بیان کر لیں، اس کے بعد ذکر کر لیں، کسی کا بیعت کا ارادہ ہو تو بیعت کریں، نہیں بیعت کا ارادہ تو دعا فرما لیں۔ جب پہلی مرتبہ کسی مسجد میں سے روزے کی جماعت جاتی ہے نا تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے، لوگ کھڑے ہو کے ارادہ نہیں کرتے، لیکن جب جماعت جانا شروع ہو جاتی ہے پھر اسی مسجد سے سال کی جماعتیں نکلتی ہیں۔ جب پہلی بار ذکر کی مجلس ہونا اور بیعت کی بات کریں تو عجیب لگتا ہے، اور ایک وقت ہے کہ لوگ لڑتے ہیں کہ میں نے بھی بیعت کر دی ہے، میں نے بھی کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ گھبراؤ مت، آپ بسم اللہ پڑھ کے کام جاری رکھو، ایک وقت آئے گا حکومت کو بات سمجھ آئے گی کہ نظریہ بھی ضروری ہے، تزکیہ بھی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کے عقائد بھی ٹھیک فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال بھی ٹھیک فرما دے، اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله